اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ الاحزاب مدینے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر جو 3 اہم واقعات ہیں، بعض معاشرتی احکام اور ازواج مطہرات کے تعلق سے تعلیمات اور ہدایات کے علاوہ جو 3 اہم واقعات اس سورہ کے اندر مذکور ہیں، غزوہ خیبر، غزوہ بنو قریظہ اور حضرت زینب کا نکاح، یہ 3 اہم واقعات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا نزول 5 ہجری ہے۔ پہلے رکوع کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بعض اوہام و رسوم سے متعلق ان کی تردید کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس رسم کی کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہو جاتا ہے، اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس کے متعلقین کے ساتھ اپنے بیٹے کے متعلقین کی طرح سلوک و برتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے، زہار سے متعلق، یہ زہار کا پہلا واقعہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اوس بن صامت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ حضرت صامت نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تھا، اس پہ تبصرہ ہے، اور اس ضمن میں
ایک عام قاعدہ بھی بتایا گیا ہے۔ پھر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے ہی پکارا جائے، اور بات کی آیت میں، ایک آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مومنین کے نزدیک بتایا گیا، اور اپنے رشتہ داروں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں منہ بولے بیٹوں کے مقابلے میں، جو دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں جو آپس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہے۔ پھر اس عہد و میثاق کی وضاحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام سے بھی لیا گیا تھا، اور وہ عہد و میثاق یہ کہ آپ اللہ کے حکم کے رہیں گے، اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے، اور اس حکم کے نفاذ میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آیات کریمہ دیکھیے، فرمایا کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کے کہے میں نہیں آؤ، ان کی اطاعت نہ کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور اس کی اتباع کرو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے وحی کی جا رہی ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس رکوع میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اور ان دو آیتوں کے اندر جو باتیں ہیں، جو ارشاد ہو رہا ہے، جو ہدایات مل رہی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ گویا حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا بھی تھا اور حضرت زینب کو طلاق بھی ہو گئی تھی۔ اب جاہلیت کے اس رسم کو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی نہیں کیا جا سکتا، رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوا جا سکتا، اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ یہ رسم ختم کرنے کا، اس پہ تیشہ چلانے کا یہ بہت ہی مناسب موقع ہے، اور اللہ رب العزت بھی اشارہ فرما چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھجک محسوس کر رہے تھے، تھوڑا تذبذب کے شکار ہو رہے تھے، صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفار و منافقین جو پہلے ہی سے خار کھائے ہوئے ہیں، اور جو عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو اور دین اسلام کے نمبرداروں کو جو ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو حسد ہے ان کے اندر، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر پھر یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کے نبی کو بدنام کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اعتراضات کرنے لگیں، اس طرح کی چھیٹا کشی کرنے لگیں کہ بھائی دیکھو یہ عجیب معاملہ ہے کہ اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی پر یہ فریفتہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جھجک اور تذبذب نہیں تھا کہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو ہے، اللہ کے اشارے کے مطابق آپ اس کو عملی جامہ پہنا دیں، لیکن صرف یہ چیز تھوڑی سی مانے ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے، آپ سمجھ رہے تھے کہ اس عمل کے ذریعے میرا جو کچھ ہونا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کی تصویر جو ہے بری نہ سامنے آئے، یا اہل اسلام کے سلسلے میں لوگ برا تاثر نہ لیں، نبی کے سلسلے میں اور نبی کے شریعت کے سلسلے میں لوگ برا تاثر نہ لیں، اس لحاظ سے
آپ تھوڑے تذبذب کے شکار تھے، تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے اور سنیے، ان کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے، ان کے کہے میں نہیں آئیے، ان کو فالو نہیں کیجیے، ان کی چھٹا کشیوں پر، ان کے اعتراضات پر اور ان کے سب و شتم پر جو ہے اب کان نہ دھریے۔ اور معاملہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ دین کی مصلحت کس میں ہے اور یہ اس میں کیا مصلحت ہے پوشیدہ ہے، یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جو بہت جاننے والا ہے، جو علیم ہے، اور یہ حکم حکمت پر مبنی ہے۔ تو آپ اس سے کر ڈالیے، اور ظاہر اس کی تلقین کہ جو آپ پہ وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے، حضرت زینب سے نکاح کے تعلق سے، اس نکاح کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو جامع عمل پہنانے میں آپ ہیزیٹنٹ نہ ہوں، آپ تذبذب کے شکار نہ ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، آپ سب کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، منافقین اور کفار بھی مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جذبے کے تحت آپ کے دل میں کیا ہے اور کس جذبے کے تحت جو ہے آپ تھوڑے سے جھجک کا اشارہ دے رہے ہیں یا جھجک آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جس جذبے کے تحت کہ اللہ کی یہ وحی ہے آپ کریں گے، اس جذبے کی اللہ قدردانی کرے گا، اور مومنین جو کچھ سوچیں گے، جو کچھ اس سلسلے میں کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے باتوں کو بھی نوٹس میں لے گا۔ جو آپ سے عقیدت رکھیں گے اس سلسلے میں اور سر اطاعت جھکا دیں گے، اور جو نہیں جھکائیں گے سر اطاعت، جو لوگ چوں چرا کریں گے، ان کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا، ان پر بھی نوٹس لے گا۔ اور کفار مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو ان کی طرف سے سازشیں ہوں گی، جو ان کی طرف سے اعتراضات کے بار ہوں گے، جو اعتراضات کے یلغار ہوں گے، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، سب کو ان کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور اللہ ہی وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اللہ نفع و نقصان وہ پہنچاتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہیں پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی طاقتیں نقصان پہنچانا چاہیں مل کر کے، سارے لوگ مل کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے، قرآن مجید کی آیت بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر وہ ضر پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی رحمت دینا چاہے آپ پر تو اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہی وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی کو اپنا نگہبان بنائے، اور جن لوگوں نے اللہ کو نگہبان بنا لیا، اللہ مدد کے لحاظ سے بھی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسے کے لحاظ سے بھی کافی ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، اور یقیناً اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد یہ انجام خیر سے ہمکنار ہوا جائے گا، اور یقیناً اس حکم پر اس حکم کو اگر آپ نے جامع عمل پہنا لیا تو یقیناً کامیابی ہوگی، اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور نتائج اچھے برآمد ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انجام کے لحاظ سے اس کو کامیاب و کامرا کرتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے دھڑ میں دو دل نہیں بنائے ہیں، اور نہ ہی تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنائی ہیں، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اپنے بیٹے بنائے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم
یہ تو تمہاری باتیں ہیں جو تمہارے منہوں سے نکلتی ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ رب العزت جو ہے حق کہتا ہے، اور وہی سچے راستے کے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں باتیں اس یہ تمہید کہ ایک شخص جو ہے منافق بھی ہو اور مومن بھی ہو، ایک شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے دھڑ میں دو دل ہوں، کہ کبھی جو ہے وہ منافقت بھی اختیار کرے اور کبھی ایمان کے راستے پر بھی چلے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا رہتا ہے اور منافق منافق رہتا ہے۔ ایمان والا، مومن اور منافق دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں ایسا نہیں ہے کہ مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ کافر بھی ہو اور مسلم بھی ہو۔ اور جن بیویوں کو سے تم زہار کرتے ہو اور ان کو اپنے ماں کے پیٹھ سے تشبیہ دے کر کے ان سے رشتے ازدواج کو ختم کر لیتے ہو، زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا، اور جب یہ آیتیں نازل، یہ آیت ہو رہی تھی اس وقت تک یہ رواج تھا کہ اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے کر کے اس بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا تھا۔ تو یہاں یہ بات بھی فرمائی جا رہی ہے کہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے اپنے بیٹے بن سکتے ہیں۔ یہ تمہارے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ اس تمہید کے لیے ہے، یہ تمہیدی گفتگو ہے اس کے لیے، یا یہ دونوں باتیں اس تمہید کے لیے کہی گئی ہیں، اس بات کے لیے کہی گئی ہیں کہ اگر حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، تو منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ منہ بولا بیٹا جب اپنا بیٹا نہیں ہوگا تو منہ بولے بیٹے سے جو متعلقین ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، جو احباب ہوں گے، وہ ظاہر اپنے بیٹوں کی طرح سے نہیں ہوں گے۔ تو نکاح زینب سے متعلق یہ دونوں باتیں اوپر فرمائی گئیں کہ کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے ہیں، جن سے تم زہار کرتے ہو اپنی بیویوں سے، وہ تمہارے مائیں نہیں ہیں، اور تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے اپنے بیٹے نہیں۔ رسم ہے جس پر آپ پیشہ زنی کریں گے، جس کو آپ ختم کریں گے۔ فرمایا کہ ادعوہم الی آبائہم ھو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدین وموالیکم، ان کو تم ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف سے قریب تر طریقہ ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت زید بن محمد اب حضرت زید بن ثابت کہے جانے لگے، حضرت زید بن ثابت الانصاری کہے جانے لگے۔ اور آپ یہ غور فرمائیے کہ جب حضرت زید بن حارثہ کہے جانے لگے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، اب حضرت زید بن محمد نہیں بلکہ حضرت زید اپنے باپ کی طرف منسوب کیے جانے لگے، اور زید بن حارثہ سے وہ جانے لگے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہی انصاف سے قریب تر طریقہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں، رفقا ہیں۔ اگر کسی وجہ سے باپ کا علم نہیں ہو تو پھر بھی جو ہے کسی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں تمہارے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخْتَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے اس سلسلے میں کہ جس کو تم نادانستگی کے ساتھ کر لو یا جس میں تم سے خطا ہو گئی ہو، لیکن مواخذہ تو اس پر ہے، گرفت تو اس پر ہے کہ جن پر تمہارے دل باضابطہ آمادہ ہو، قصداً جو تم کرتے ہو اس پر گرفت ہے، اس پر مواخذہ ہے۔ یعنی اگر غلطی سے اگر جو کچھ ہو گیا، جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا،
اور یا پھر یہ کہ کسی کو نادانستگی میں پیار سے محبت سے کسی کو کبھی بیٹا کہہ دیا، کبھی کسی کو بیٹی کہہ دیا، کبھی کسی کو بھائی کہہ دیا، کسی کو بہن کہہ دیا، تو بیٹا کہہ دینے سے، بیٹی کہہ دینے سے، بھائی کہہ دینے سے، بہن کہہ دینے سے نہ اپنا بیٹا ہو جاتا ہے نہ اپنی بیٹی ہو جاتی ہے، نہ اپنا بھائی ہو جاتا ہے نہ اپنی بہن ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بالکل جو ہے دانستہ طور پر اور بالکل جو ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ اگر قصد کر کے اگر کسی کو بیٹا کہا جا رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولا، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو ماضی میں ہو چکا یا نادانستگی میں جو کچھ تم سے ہو جاتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ خط عفو پھیر دیتا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ظاہر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہماری ساری ترجیحات پر بالا ہونی چاہیے، ہماری اپنی ذات پر، ہمارے بال بچوں پر، ہمارے اعزاء اقربا پر، پوری دنیا کے لوگوں پر، پوری دنیا کے رشتہ داریوں پر، سب پر حاوی ہونی چاہیے اللہ اور رسول، اللہ کے رسول کی محبت سب پر حاوی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کر لی گویا ہماری اطاعت کر لی، اور اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کر لو۔ اسی محبت کا مظہر اس حدیث پاک کے اندر پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکون احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، یعنی ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہماری ضرورتیں سب اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو جانے چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی بیویاں ان کی مائیں امہات المومنین ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے بول الرحام میں بعض مولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا، کہ رشتہ دار ان میں سے بعض ایک دوسرے کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں عام مومنین کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ اللہ کی شریعت میں رشتہ دار ایک دوسرے کے سے زیادہ حقدار، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں، عام مومنین کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی نہ اپنے بیٹے کی بیوی کے برابر ہو سکتی ہے، منہ بولے بیٹے کے سارے رشتہ دار اپنے بیٹے کے برابر، اپنے بیٹے کے رشتہ داروں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ رشتہ داروں کا جو مقام ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت میں رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کہ اگر ہمیں زکوٰۃ دینی ہو، ہمارے رشتہ دار تو جو ہے بھوکے مریں، پریشان رہیں، جو غریب ہیں، جو واقعی قابل مدد ہیں اور جن کو احتیاج ہے، اور ہم گلی کوچوں میں، ہم آبادی میں، ہم شہر میں بانٹتے چلیں، پیسے بانٹتے چلیں، ہمارے لوگ اپنے لوگ ضرورت مند ہوں اور دوسروں کو جو ہے ہم پیٹ بھرتے چلیں، دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے چلیں، حالانکہ اپنے گھر کے اندر بھی ہمارے رشتہ دار بعض جو ہے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ہم دوسروں پر، مومن بھائیوں پر یا دوسروں پر ہم کچھ احسان کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وصیت کا طریقہ ہے، ہبہ کا طریقہ ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی یاد کیجئے کہ ہم نے سارے نبیوں سے میثاق لیا تھا، اور آپ سے بھی لیا ہے، اور نوح سے بھی لیا، اور ابراہیم سے بھی لیا، اور موسیٰ سے بھی لیا، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا، اور ان سب سے بہت سخت عہد و پیمان لیے ہیں۔ اور
یہ میثاق عہد و پیمان آپ سے بھی لیا ہے. کیا میثاق؟ کہ آپ ہمارے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہمارے حکام پر عمل پیرا ہونے میں چوچرا نہیں کریں گے، آپ ہیزیٹیشن اور تذبذب کے شکار نہیں ہوں گے، پورے طور پر آپ ہمارے حکام کو نافذ کریں گے، آپ ہماری محبت کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت پر ترجیح دیں گے، اور جو ہم بتا رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں گے. یہ ہم آپ سے عہد و پیمان، یہ سارے نبیوں سے عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور ہم آپ سے بھی عہد و پیمان لے رہے ہیں. ظاہر ہے عہد و پیمان کا یہ تذکرہ پھر اس سیاق میں کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہونا چاہیے اور حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہو، ظاہر ہے آپ سے ہم نے شروع میں عہد و پیمان لیا تھا جس طرح سے، اور نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے کہ ہمارے حکم کو جامع عمل پہنانے میں کوئی چوچرا نہیں کریں گے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ عہد و پیمان لیا ہے ہم نے سارے نبیوں سے، سارے انبیاء اس عہد و پیمان کے مکلف ہیں کہ اس عہد و پیمان کو پورا کرے، اور ان سارے لوگوں کو گواہی بھی دینی ہوگی، ان سب سے پوچھا بھی جائے گا، اور وہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے گا کہ جو عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا تھا وہ عہد و پیمان پورا کیا گیا کہ نہیں پورا کیا گیا، وہ عہد و پیمان پورا ہوا کہ نہیں پورا ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات معلوم کی جائے گی. اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عہد و پیمان پورا کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور اپنی ساری ذمہ داری آپ جس حیثیت سے متعین تھے، آپ ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبشر کی حیثیت سے، ایک منذر کی حیثیت سے آپ نے پوری کی، اور آپ نے کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کی. فرمایا کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ظاہر ہے یہ ایک عام بات بھی ہو سکتی ہے کہ عام کافروں کے لیے، کہ کافر اللہ کا انکار کرنے والے رہیں تو اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا کھائیں، اللہ کے مہیا کی ہوئی چھت کے نیچے رہیں، لیکن جب بات ماننے کا معاملہ جب آئے، احکام ماننے کا معاملہ آئے، سر اطاعت جھکا دینے کا معاملہ آئے، تو دوسرے معبودان باطل کو خاطر میں لائیں. تو اس سے بڑی خباثت اور اس سے بڑی ناشکری اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو، کفر کے علمبرداروں کو شر البریہ کہا گیا ہے، اور شر البریہ کہہ کر کے ان کا انجام بھی بتایا گیا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ یہ کفار جو ہے شر البریہ ہیں، اور ان کا مقام اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں. تو ایک تو یہ کہ عام یہ اعلان ہے، یہ اختتامیہ ہے اس رکوع کا، یہ عام اعلان ہے. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے احکام کا انکار کرے گا، جو ہمارے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، جو انبیاء نے، سارے انبیاء نے ہمارے حکموں کو مانا، آپ نے بھی مانا، لیکن یہ ظاہر ہے ایسا نہیں کہ کوئی نبی اس حکم کا انکار کر رہا تھا یا کوئی نبی اس حکم کو نہیں مان رہا تھا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر نبی بھی اگر ہمارے حکموں کو انکار کرے گا، ہمارے معاملات، ہمارے احکام کا انکار کرے گا، تو وہ بھی عذاب کا اور وہ بھی سزا کا مستحق ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.